ہر سال 8 مارچ کو خواتین کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ اس سال بھی 8 مارچ کو خواتین کا عالمی دن منایا جائے گا۔ کیا اسلام خواتین کو زیادہ حقوق دیتا ہے یا مغربی کلچر جہاں عورت بالکل آزاد ہے وہ زیادہ حقوق دیتا ہے؟ یہ ساری باتیں ہم آج کی ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی لازمی دبا دیں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں سب سے پہلے۔ عورت کو آزادی دو کا نعرہ لگانے والی خواتین سے جب بات کی گئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارا یہ نعرہ لگانے کا یہ مقصد ہے کہ عورت کا جو جسم ہے اس پر عورت کو ہی اختیار حاصل ہونا چاہیے۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورت مرد سے بالا تر ہونا چاہتی ہے تو یہ خیال غلط ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ عورت جتنے بچے پیدا کرنا چاہے اس کی جسمانی صحت کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کو اتنے بچے پیدا کرنے کی اجازت دی جائے۔ اس کی شادی اس کی مرضی کے بغیر نہ کی جائے اور کم عمری میں اس کی شادی نہ کی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ خواتین کا کہنا تھا کہ ہمیں یہ بھی آزادی دی جائے کہ ہم اپنی مرضی سے جب چاہیں اپنے گھر کے مردوں کے ساتھ مل کر کسی جگہ تفریح کرنے جائیں یا گھر سے باہر نکل سکیں۔ ناظرین، جہاں تک اس خاتون کا یہ بیانیہ ہے اور جہاں تک اس بیانیے کا تعلق ہے تو اس کا بیانیہ بالکل درست ثابت ہوتا ہے اور اس میں بظاہر ایسی کوئی چیز نہیں کہ جس کو رد کیا جا سکے یا جس کی اسلام اجازت نہ دیتا ہو۔ مگر ناظرین، اگر ان چیزوں کی گہرائی میں جایا جائے اور ان کو گہرائی سے دیکھا جائے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس نعرے کے پیچھے بعض لبرل خواتین، بعض فیمنسٹ ذہن، بعض مغرب سے فنڈڈ شدہ عورتیں، خواتین، لڑکیاں جو سر پر دوپٹہ رکھنا گوارا نہیں کرتی، وہ عورت کے نام پر وہ تمام حقوق لینے کے لیے سرکردہ ہیں کہ جو حقوق اس کو دینے سے ہمارا معاشرہ یکسر تبدیل ہو جائے گا۔ آج آپ مغرب کی طرف نظر دوڑائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مغرب میں عورت آزاد ہے اور کس حال میں ہے۔ عورت کے جسم کی کوئی قدر نہیں، عورت کے جذبات کی کوئی قدر نہیں، عورت کی وہاں پر کوئی قیمت نہیں۔ وہاں عورت کو ٹیشو پیپر کے طور پر دیکھا اور سمجھا جاتا ہے۔ عورت کو استعمال کے بعد اس طرح سے پرایا کر دیا جاتا ہے کہ جیسے اسے کوئی جانتا ہی نہیں۔ ناظرین، غور کرنے کی بات ہے۔ آپ غور کریں کہ جتنی اہمیت، جتنی عزت انسان کو اور اس عورت کو اسلام نے دی ہے، اتنی عزت، اتنا احترام شاید ہی کوئی دنیا کا مذہب دے سکے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ ایک مرتبہ اپنے گھر میں موجود تھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پر دستک دی اور کہا کہ بیٹی باہر آؤ۔ بیٹی نے کہا، یا رسول اللہ، اے میرے پیارے والد، میرے پاس چادر نہیں۔ اگر میں سر ڈھانپتی ہوں تو میرے پاؤں ننگے رہ جاتے ہیں، اگر پاؤں ڈھانپتی ہوں تو میرا سر ننگا رہ جاتا ہے۔ قربان جائیے اپنے آقا پر کہ انہوں نے اپنی کملی اندر پھینکی اور فرمایا کہ اے بیٹی، تو یہ چادر اپنے جسم پر اوڑھ، اپنے سر کو ڈھانپ اور باہر آ۔ غور کیجئے گا ناظرین، باپ کا رشتہ محرم رشتہ ہوتا ہے۔ اس رشتے کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو باپردہ رہنے کا حکم دیا اور ایک قربانی دے کر، اپنی کملی پھینک کر اپنی بیٹی کو باحیا ہونے کا درس دیا۔ اسی طرح خاتون جنت کا ایک بار دوپٹہ سر سے سرک گیا اور ان کے کچھ بال نظر آئے۔ اس وقت رک گیا۔ غور کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے وقت کو روک دیا اور سیدہ فاطمہ نے اپنے بال ڈھانپے، پھر وقت چلا۔ اسلام کی ان روایات کو آپ ایک طرف رکھیے، دوسری طرف اس مغربی کلچر کو سامنے رکھیے اور اس کا جائزہ لیجئے اور غور کیجئے کہ کیا اسلام سے زیادہ عزت، اسلام سے زیادہ احترام، اسلام سے بڑھ کر محبت، اسلام سے زیادہ بڑھ کر حقوق کوئی بھی مذہب، کوئی بھی لبرل، کوئی بھی فیمنسٹ خاتون، کوئی بھی تنظیم، کوئی بھی جماعت عورت کو دلوا سکتی ہے یا نہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل پر وزٹ کرتے رہیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ و ناصر۔